اچھا، آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور چند ہم کچھ اصناف باقی تھے نظم کے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نظم ہے۔ نظم ہمارے پاس عربی لفظ ہے جس کی معنی ہے موتیوں کو ایک لڑی میں پروانا۔ جیسے موتی ہوتے ہیں، ایک موتی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 16، اس طرح لڑی بنتی ہے اور اس طرح ہمارے پاس آر کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نظم ہوتی ہے، یعنی ادب کے اسلام میں لفظوں کا معینہ ضابطوں کے مطابق استعمال کو ہم نظم کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بحر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، ان سب کی ہمارے پاس پابندی ہوتی ہے۔ ہم اس پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نظم ہوتا ہے۔ اور نظم کے مخالفت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مخالف میں کیا ہوتا ہے، نثر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کوئی پابندیاں نہیں ہوتی۔ ہم قافیے کے یا بحر کی، ردیف وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اس میں، نثر میں۔ اور نظم میں ہمارے پاس یہ ساری پابندیاں ہوتی ہے۔ تو نظم ہمارے پاس لغوی معنی ہے نظم کی تسلیم کرنا یا ترتیب کرنا، یعنی وہ شاعری جس کے اشعار آپس میں مربوط اور مطابقت رکھتے ہو ہمارے پاس نظم کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہوتی ہے، جیسے ایک لڑی یہ ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری، چوتھی، اس طرح کرتے کرتے ہمارے پاس یہ ترتیب میں بھی آ جاتی ہے اور مطبوع شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس ہم اس کو نظم کہلاتے ہیں۔ ہم ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ مطلب بھی ہوگا، مقطع بھی ہوگا، ردیف بھی ہوگا، ہم قافیہ بھی ہوں گے، بحر بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا، یہ ساری چیزوں کی پابندی ادھر لازمی ہوگی۔ تو ان میں ہمارے پاس عمد آتا ہے۔ عمد میں کیا کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں، عمد کہتے ہیں۔ نعت کی لغوی معنی ہے وصف کی ہے اور مطلب ہے صفت۔ کسی عربی لفظ ہے اور اس کی لغوی معنی ہے جس میں اس کی شان میں کی گئی بات ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یا شان میں لکھی جانے والی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم نعت کہتے ہیں۔ اور نعت کے بارے میں سورہ الاحزاب میں اشارہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس تیسرا ہے منقبت۔ منقبت میں کیا ہوتا ہے، ہم اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور کی شان میں نظم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس منقبت کہلاتے ہیں۔ مناجات کو ہوتے ہیں، مناجات کو منت سے نکلا ہے۔ منت کیا ہوتا ہے، کوئی چیز مانگنا، یعنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو ہم مناجات کہتے ہیں جس کی لغوی معنی ہے سرگوشی کرنا۔ یعنی جیسے ہمارے پاس ایک مصرع ہے، یا رب میری فریاد کو سن لے تو ایک بار، جیسے ہم شاعر ادھر کیا کہتا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ میری بات سن لے، اس طرح ہمارے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مناجات کہتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے لیکن کیسے مانگتا ہے، شاعر کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ہمارے پاس پھر ہے مرثیہ۔ مرثیہ عربی لفظ ہے مرثیہ اور اس کی معنی ہے مرنے والے کے لیے عزائری کرنا، مطلب مرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا مرنے والے کے لیے۔ تو اس میں مرثیہ میں ہمارے مرثیہ کی 8 اجزاء ہوتے ہیں اور ابتدائی حصے کو ہم چہرہ کہتے ہیں۔ اور تاریخ کا پہلا مرثیہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابیل کے لیے پڑھی تھی اور وہ کون سی زبان میں تھی، سرانی زبان میں تھی۔ مرثیہ میں ہم جو بندہ مر جاتا ہے اس کی مغفرت کے لیے شاعری انداز میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہم شاعری انداز میں اس کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ اور قصیدہ میں کیا ہوتا ہے، قصیدے میں
عربی قصیدے میں ہم زندہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ مرنے کے والے اور زندہ اور تو قصیدہ کیا عربی لفظ ہے جس کی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی اسلام میں زندہ آدمی کی تعریف کرنا۔ غزل کے بت کے مطابق ہوتے ہیں، غزل جیسا ہوتا ہے، اس کی ترتیب، اس کی ہر چیز جو ہے نا غزل کی جیسی ہوتی ہے۔ اور قصیدے میں کم از کم ہمارے پاس 15 مصرے ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لاتعداد ہو سکتے ہیں، زیادہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کم از کم جو ہے ہمارے پاس 15 مصرے ہوں گے، یہ پابندی ہے۔ پہلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نشیب کہتے ہیں۔ اور قصیدہ نعتیہ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی گئی تھی، لکھی گئی تھی۔ ہمارے پاس پھر آتا ہے غزل۔ غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، اور یہ آغاز دکن سے ہوا تھا شاید، اور اس میں کم از کم جو اشعار ہوں گے، مصرے ہوں گے، وہ ہمارے پاس 5 ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ 20 سے لے کے 25 کے درمیان ہوں گے۔ پہلے اسے کو ہم مقطع کہتے ہیں، پہلے اسے کو ہم مطلع کہتے ہیں، کیونکہ طلوع ہونا مطلب شروع ہونا، اس کو ہم مطلوع کہتے ہیں، اور مقطع کہتے ہیں مطلب قطع کرنا، ختم کرنا۔ یہ ہمارے پاس مقطع کے ردیف ہوتے ہیں، جو بار بار ایک لفظ، کچھ بار بار الفاظ استعمال، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا منظم مصری، لغوی معنی اس کی، جس کی لغوی معنی ہے برہنہ یا خالی، یہ ہمارے پاس خالی، یعنی شاعری کے اصطلاح میں مراد ایسی نظم جس میں مصروں کے ارکان تو برابر ہوتے ہیں لیکن اس میں قافیہ کا احترام نہیں رکھا جاتا، یہ احترام نہیں رکھا جاتا، اور اس کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اس کے بعد صنعت آتا ہے وہ نظم جس میں ہمارے پاس 14 مصروں پر مشتمل نظم ہو، اور اس کو صنعت کہتے ہیں۔ آزاد نظم وہ نظم جو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو، ہمارے پاس آزاد نظم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہائکو ہوتا ہے، وہ یہ جاپانی لفظ ہے جس کی معنی ہے 3 مصروں والی نظم۔ 3 مصروں والی نظم کو ہم ہائکو کہتے ہیں۔ شعر آشوب کی معنی ہے فتنے کا شعر، شعر میں فتنہ، فساد لغوی معنی، جس کی لغوی معنی ہے بربادی، بگاڑ یا فتنہ و فساد۔ اسلام میں وہ نظم جس میں شعر کی بربادی، پریشانی، بگاڑ، فتنہ، فساد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو، اسے ہم شعر آشوب کہتے ہیں۔ گیت کیا ہوتا ہے؟ گیت ایک ہندی لفظ ہے جس کی معنی ہے تعریف کرنا۔ اسلام میں مراد ایک عورت مرد کو مخاطب کر کے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم گیت کہتے ہیں۔ اس کو ہم نسانی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ تعریفیں تھی، کچھ القابات تھی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔